الحمد لله الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبد الله ورسوله سيد الأولين والآخرين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وبعد، معزز سامعین، کافی ٹائم سے، کافی مدت سے، کئی مہینوں سے بارش رکی ہوئی ہے. ایک قحط کا سماں ہے، لوگ پریشان ہیں، ضرورت ہے کھیتوں کے لیے، باغوں کے لیے، پینے کے لیے، لیکن بارش نہیں ہو رہی. انسان، حیوان، درند، پرند، ساری مخلوق اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کی محتاج ہے، منتظر ہے اللہ کی رحمت کی کہ اللہ رحمت کی بارش برسائے. قرآن کہتا ہے: وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ. وہی اللہ ہے جو بارش کو برساتا ہے جب لوگ مایوس ہو جاتے ہیں. جو کہ کیفیت اب ہم پر طاری ہے، مایوسی طاری ہو چکی ہے، بارش نہیں ہو رہی، ضرورت ہے. وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ، اور اپنی رحمت کو پھیلاتا ہے اپنے خلق میں، کائنات میں. اور فرمایا: فَانظُرْ إِلَىٰ آثَارِ رَحْمَةِ اللَّهِ كَيْفَ يُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا. ارے دیکھو اللہ کی رحمت کے آثار کی طرف، کس طرح مردہ زمین کو زندہ کر دیا، کس طرح مردہ زمین کو زندہ کر دیا. تو میرے بھائیوں، بارش کی ضرورت ہے، پوری مخلوقات کو ضرورت ہے، پورے ملک کو ضرورت ہے، لیکن رکی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم پر رحم فرمائے اور یہ بارش ہمارے لیے کھول دے. معزز سامعین، اس بارش کا نہ آنا یہ اللہ تعالیٰ کی ہم سے ناراضگی کی علامت ہے. کسی کو یہ بات اچھی لگے نہ لگے، چونکہ ہمارے وہ بھائی ہیں نا جو اس کو اور چیزوں کے ساتھ مربوط کر دیتے ہیں. یہ موسمی حالات ایسی ہیں، فلاں ایسی ہے، فلاں ایسی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کی مرضی کے علاوہ باقی جو اسباب ہیں وہ سارے گن لیتے ہیں، لیکن اللہ کی ناراضگی کے اسباب کو نہ. نہیں، یہ تو ایک طبعی چیز ہے، فطرتی چیز ہے، موسمی چیز ہے، وغیرہ وغیرہ، جو ہم بھی سنتے ہیں، آپ بھی سنتے ہیں. یہ یقین جانیے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی نشانی ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا: یا اللہ، تیرے راضی ہونے کی کیا نشانی ہے؟ اگر تو راضی ہو تو کیا علامت ہے؟ فرمایا: موسیٰ، جب میں راضی ہوتا ہوں تو جہاں بارش کی ضرورت ہوتی ہے وہاں برسا دیتا ہوں، اور جہاں ضرورت نہیں ہوتی وہاں روک لیتا ہوں. جہاں ضرورت ہوتی ہے وہاں برسا دیتا ہوں. ہمارے ہاں کئی دفعہ یوں ہوا ہے کہ بے موسمی بارشیں، کھیت تباہ، باغ تباہ. یہ اللہ کی ناراضگی تو کیا ہے؟ ابھی جو ہو رہا ہے، لوگوں کو ضرورت ہے، انسان، حیوان سب محتاج ہیں، بارش نہیں ہو رہی تو کیا ہے یہ؟ کیا کوئی اس کائنات کا رب ہے
جو اس کائنات کے نظام کو چلانے والا ہے؟ کیا کوئی رب ہے جو بارش لانے والا ہے یا روکنے والا ہے؟ موسیٰ، جب میں راضی ہوتا ہوں تو جہاں ضرورت ہوتی ہے بارش برسا دیتا ہوں، اور جہاں ضرورت نہیں ہوتی تاکہ کھیت برباد نہ ہو جائیں، باغ خراب نہ ہو جائیں، وہاں روک لیتا ہوں، وہاں نہیں برساتا۔ اور آگے فرمایا وَأَجْعَلِ الْمُلْكَ فِي حُلَمَائِهِمْ، اور حکومت سمجھدار لوگوں کو دیتا ہوں، میری رضامندی کی علامت ہے۔ وَالْمَالَ فِي سُمَحَائِهِمْ، اور مال دیتا ہوں سخی لوگوں کو تاکہ لوگوں پہ خرچ کرے۔ ان تمام نشانیوں میں کون سی نشانی ہے جو آج ہم پر لاگو نہیں ہو رہی؟ اپنے حالات کو ہم دیکھیں کیا کر رہے ہیں۔ معزز سامعین، جب بارش نہ ہو تو شریعت کا حکم ہے کہ نماز استسقاء ادا کی جائے، وہ نماز جس میں اللہ تعالیٰ سے بارش کا سوال کیا جاتا ہے کہ اے اللہ رحمت کی بارش برسا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، بعض لوگ آئے، عرض کیا کہ یا رسول اللہ بارش نہیں ہو رہی۔ آپ نے فرمایا چلو نماز استسقاء پڑھتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اپنے صحابہ کے ساتھ باہر میدان میں، شہر سے نکل گئے۔ آپ پر عاجزی، انکساری، خضوع، خشوع طاری تھا، نگاہیں نیچے تھیں، اللہ سے سوال فرما رہے تھے۔ آپ نے باہر جا کر 2 رکعت نماز استسقاء ادا فرمائی پورے خشوع کے ساتھ۔ بھلا آپ کی نماز کا کیا کہنا؟ بس آپ کا نماز پڑھنا تھا کہ بارش شروع ہو گئی، اللہ کی رحمت شروع ہو گئی۔ آپ نے خطبہ دیا، خطبے میں لوگوں کو توبہ کی ترغیب دی، اللہ سے ڈرایا، اللہ کی پکڑ سے ڈرایا۔ ان بطش ربک لشدید، اے لوگوں تمہارے رب کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ ان بطش ربک لشدید وکذلک اخذ ربک اذا اخذ القرى وهي ظالمہ ان اخذہ علیم شدید۔ اور جب اللہ بستی والوں کو پکڑتا ہے، جب وہ ظلم کرتے ہیں، تو یاد رکھو اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے۔ لوگوں کو ڈرایا تاکہ توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے ڈریں۔ ہمارے ہاں تو عام طور پر لوگ گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور ساتھ یہ بھی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ یہ کیا مذاق ہے اللہ کے ساتھ؟ گناہ کر رہا ہے اور ساتھ یہ بھی کہہ رہا ہے کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے۔ بے شک غفور الرحیم ہے، کوئی شک نہیں ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، بے شک ٹھیک ہے، لیکن خدا کے بندے کچھ خوف تو کرو، کیا کر رہے ہو؟ اور تم جہارن نہارن نافرمانی کر رہے ہو، اللہ کو چیلنج کر رہے ہو اور کہتے ہو کہ اللہ غفور الرحیم ہے۔ ارے ان حالات کا تقاضا تو یہ ہے کہ استسقاء کا جو خطبہ دیا جائے وہ ایسا خطبہ ہو جو مردہ دلوں کو زندہ کر دے، جو سوئے ہوئے ضمیروں کو بیدار کر دے، جو غافل دلوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹا دے، جو گناہگاروں کے دلوں میں گناہ کا احساس دلا دے تاکہ وہ توبہ کریں، استغفار کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ ارے اس کیفیت میں جس میں ہم جی رہے ہیں، اس میں تو استغفار کی بڑی ضرورت ہے، توبہ کی بڑی ضرورت ہے، تاکہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے، اللہ رحمت کی بارش برسائے۔ دیکھیں نوح علیہ السلام، آپ نے قوم سے کیا فرمایا؟ وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ اے میری قوم استغفار کرو، توبہ کرو، بے شک اللہ معاف فرمانے والا ہے۔ اگر تم استغفار کرو گے، يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، اللہ تم پر بارشیں برسائے گا، تمہیں رحمت کی بارشیں عطا فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک اپنے قوم سے کیا فرمایا؟
آپ نے فرمایا وَيَا قَوْمِ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا۔ حضرت ہود نے فرمایا اے میری قوم توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے معافی مانگو، اللہ رحمت کی بارش دے گا۔ اور میرے اور آپ کی آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لزم الاستغفار جعل اللہ له من كل ضيق فرجا، جو استغفار پر ملازمت کرے گا یعنی ہمیشہ استغفار کے ساتھ جڑا رہے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے بند راستوں سے راستہ نکال دے گا۔ راستے ظاہری طور پر بند ہیں، کوئی سمجھ نہیں آ رہی، اللہ راستہ نکال دے گا۔ وَمِن كُلِّ هَمٍّ فَرَجًا، ہر ہم دکھ مصیبت سے اللہ تعالیٰ آسانیاں کر دے گا۔ وَرَزَقَهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبْ، اور تمہیں رزق وہاں سے دے گا جہاں تمہارا گمان ہی نہیں تھا کہ کہاں سے آ گیا۔ معزز سامعین، موجودہ حالات کا تقاضا ہے کہ اللہ کی طرف لوٹا جائے، گڑ گڑایا جائے، دعائیں کی جائیں، توبہ کی جائے۔ وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ، اور تمہارے رب نے فرمایا ہے لوگو دعا کرو مجھ سے، میں قبول کروں گا۔ اور آقا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ شَيْءٌ أَكْرَمُ عَلَى اللَّهِ مِنَ الدُّعَاءِ، لوگو اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ تعالیٰ کے ہاں دعا سے کوئی زیادہ عزیز چیز کوئی نہیں ہے، دعا سے زیادہ پسندیدہ چیز اللہ کے ہاں کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن ہے، خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں، ایک آدمی آتا ہے باہر سے، داخل ہوتا ہے اور آپ کے خطبے کو کاٹتے ہوئے عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل فادعوا اللہ ان یغیثنا، یا رسول اللہ ہمارے حیوان، ہمارے مال برباد ہو گئے، راستے بند ہو گئے، اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہمیں بارش دے۔ نبی کریم نے خطبہ چھوڑ دیا، ادھر متوجہ ہو گئے اور ہاتھ اٹھائے۔ روایت میں آتا ہے کہ اتنے اونچے ہاتھ اٹھائے کہ آپ کی یہ جگہ ظاہر ہونے لگی زور سے، اوپر سے، اور فرمایا اللہم اغثنا اللہم اغثنا اللہم اغثنا، 3 بار، اے اللہ رحمت کی بارش برسا، اے اللہ رحمت کی بارش برسا، اے اللہ رحمت کی بارش، 3 بار فرمایا۔ حضرت انس کہتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ کہ جب آپ نے یہ فرمایا تو آسمان پر کوئی بادل وغیرہ نہیں تھے، کوئی بارش کی آثار نہیں تھے۔ ہم نے کیا دیکھا کہ جبل سرا ایک پہاڑی کا نام ہے، اس کے پیچھے سے ایک چھوٹی سی بدلی نمودار ہوئی، ٹکڑا چھوٹا سا بادل کا نمودار ہوا، درمیان میں آ گیا، آسمان میں پھیل گیا اور بارش شروع ہو گئی۔ اور پھر کیا ہوا؟ جمعے کے دن بارش، ہفتے کو بارش، اتوار کو بارش، پیر کو بارش، منگل کو بارش، بدھ کو بارش، جمعرات کو بارش، جمعہ کو بارش۔ پھر جمعہ کے دن خطبہ فرما رہے تھے، پھر ایک آدمی آیا، یا رسول اللہ ہلکت الاموال وانقطعت السبل ادعو اللہ یمسک عنا، یا رسول اللہ ہمارے تو حیوان مرنے لگ گئے، اتنی بارش ہو گئی ہے، راستے بند ہو گئے، چلنے کے لیے راستہ نہیں ہے، اللہ سے دعا کریں اللہ روک لے۔ آپ نے فرمایا اللہم حوالینا ولا علینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد جہاں ضرورت ہے وہاں بھیج دے، ہمارے ہاں بس کر۔ رک گئی بارش۔ یہ نبی کی دعا کی برکت ہے اور نبی کا طریقہ ہمارے لیے ہدایت ہے، وہاں ختم نہیں ہو گیا، ہمیں کر کے دکھایا ایسے کرو، توبہ کرو، استغفار کرو، اللہ سے مانگو۔ جب اللہ سے خلوص کے ساتھ مانگو گے تو وہ رد نہیں کرے گا۔ معزز سامعین، کبھی ہم نے غور کیا ہے کہ اللہ تعالی ہم سے بارش کیوں روک لیتا ہے، کیوں منع کر دیتا ہے؟ ہماری ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ بارش ہم سے کیوں روک لیتا ہے؟ کبھی غور کیا ہے کہ اس کی اسباب کیا ہے، وجوہات کیا ہیں؟ اور میرے بھائیوں، پہلا سبب اور بڑا سبب وہ ہمارے اپنے اعمال ہیں۔
ہمارے اپنے کرتوت ہیں، ہماری اپنی نافرمانیاں ہیں۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اور جو تم پر مصیبت آتی ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ ہے۔ اور آگے قرآن نے کیا کہا؟ اللہ اکبر، وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، ارے تمہارے کرتوتوں کی جو سزا ہے وہ تو بہت بڑی بنتی ہے، لیکن میں بہت معاف کر دیتا ہوں۔ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، اور میں بہت سارے معاف کر دیتا ہوں، میں سب پہ نہیں پکڑتا۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِظُلْمِهِمْ مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ، ارے اگر میں تمہارے ظلم اور تمہاری نافرمانیوں پر پکڑنے پہ آؤں تو کوئی چھوٹے ہی نہ، کوئی بچے ہی نہ۔ اور فرمایا ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ، ارے بر میں، بحر میں، خشکی میں، تری میں، سمندر میں فساد ہی برپا ہو گیا ہے تمہارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے، تمہارے کاموں کی وجہ سے، تمہارے بدعمالیوں کی وجہ سے۔ اور فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ اللہ اکبر، اگر یہ لوگ، یہ بستیوں والے، یہ شہروں والے، یہ ملکوں والے ایمان لے کے آئیں، جو ایمان لانے کا حق ہے، واتقوا، پرہیزگاری کریں، اللہ سے ڈریں، اور ان پر زمین و آسمان کی برکتوں کے دروازے ہی کھول دو، ان پر زمین آسمان کی برکتوں کے دروازے ہی کھول دو۔ لیکن ولیکن ظلموا، ولیکن کفروا، انہوں نے کفر کیا ہے، نافرمانی کی ہے، میری بات نہیں مانی۔ ایک امام تھے مجاہد، ابن عباس کے شاگرد تھے، تابعی تھے، ان کا قول ہے ان البہائم تلعن عصاة بنی آدم، حیوانات جو ہیں، ڈنگر جو ہیں، وہ نافرمان انسانوں پر لعنت کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ بارش رکی ہوئی ہے یہ تمہاری وجہ سے ہے، ہمیں تمہاری وجہ سے عذاب جھیلنا پڑ رہا ہے، یہ تمہارے اعمال ہیں کہ ہم تمہاری وجہ سے ہم بارش سے محروم ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، ارے اگر تم راستے پر، سیدھے راستے پر چلتے تو ہم تمہیں بے حساب بارش دیتے، غدقا، تمہاری ضرورت سے بھی زیادہ دیتے، تمہارے دریا، تمہارے نہریں چلتی رہتی۔ معزز سامعین، کبھی کبھی یہ ہوتا ہے، اللہ معاف کرے، ایک گناہگار بندہ پوری قوم کے لیے بربادی اور ہلاکت کا سبب بن جاتا ہے۔ کب؟ جب وہ مرضی سے چاہے کرے، کوئی روکنے والا ہی نہیں ہے، ٹوکنے والا ہی نہیں ہے، بلکہ روکنا تو کیا، لوگ تو تالیاں بھی ساتھ بجا رہے ہیں، اس کو ووٹ بھی دے رہے ہیں کہ آؤ ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب جب بربادی آئے گی سب پر نہیں آئے گی، کیا ہوگا؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام بارش کے لیے نکلے، اپنی قوم کو ساتھ لیا، باہر نکلے، جو ان کی امت میں، جو ان کے مطلب اس نبوت میں طریقہ تھا، نماز پڑھی یا جو بھی کیا وہ کیا، بارش نہیں ہو رہی۔ کلیم اللہ سے، اللہ سے گفتگو کی، یا اللہ ہم نے تیرے حکم کے مطابق نماز پڑھی ہے، استسقاء ادا کی ہے، مگر بارش نہیں ہو رہی، کیا وجہ ہے؟ اللہ نے فرمایا موسیٰ تیری قوم میں ایک بندہ ہے جو 40 سال سے نافرمانیوں کے ساتھ میری نافرمانیوں پہ نافرمانیاں کر رہا ہے، مجھے چیلنج کر رہا ہے، جب تک وہ بندہ نہیں نکلے گا میں بارش نہیں برساؤں گا۔ ایک بندے کی وجہ سے، جب تک یہ بندہ نہیں نکلے گا جو 40 سال سے مجھے چیلنج کر رہا ہے، نافرمانیاں کر رہا ہے، میں بارش نہیں برساؤں گا۔ اس نے سنا تو رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ تو میں ہی ہوں، کون ہے؟ اور دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، حضرت موسیٰ نے اعلان کیا کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ تم میں سے ایک بندہ ہے 40 سال سے نافرمانیاں کر رہا ہے، جب تک وہ نہیں نکلے گا بارش نہیں برساؤں گا، لہذا خدا کا بندہ اللہ کے لیے نکل جا، قوم پہ رحم کر۔ اس نے دائیں دیکھا، کوئی نہیں نکلا، بائیں دیکھا، کوئی نہیں نکلا، کہا میں ہی مراد ہوں اور کون ہے؟
میری وجہ سے ہو رہا ہے. دل میں رقت طاری ہوئی, اللہ کا خوف غالب آ گیا. اللہ تو نے مجھ پر 40 سال پردہ کیا, کیا مجھے آج رسوا کر دے گا؟ کیا مجھے پوری قوم کے سامنے ذلیل کر دے گا؟ نہیں میرا اللہ, میں توبہ کرتا ہوں, میں معافی مانگتا ہوں. یہ ساری دل میں باتیں ہو رہی ہیں اندر اندر, کسی کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے. تھوڑی دیر کے بعد بارش شروع ہو گئی. اور موسیٰ نے کہا کہ یا اللہ کوئی نکلا نہیں ہے. پھر بارش شروع ہو گئی. آپ نے تو فرمایا تھا کہ جب تک وہ نکلے گا نہیں بارش نہیں ہوگی. اللہ نے فرمایا موسیٰ جس کی وجہ سے بارش روکی تھی اسی کی وجہ سے بارش دے رہا. جس کی وجہ سے بارش روکی تھی نا اسی کی وجہ سے بارش دے رہا. اچھا یا اللہ وہ کون ہے, مجھے تو بتا, وہ کون بندہ ہے؟ انہوں نے کہا موسیٰ جس پر 40 سال پردہ کیا ہے, کیا آج رسوا کر دوں گا اس کو؟ نہیں بتاؤں. تو ایک بندے کا گڑ گڑانا, اللہ سے معافی مانگنا, توبہ کرنا, اس سے کیا ہوتا ہے آپ کے سامنے ہے. معزز سامعین, جب کوئی بندہ سچی توبہ کر لیتا ہے, اللہ سے ڈر جاتا ہے, اللہ تعالیٰ دنیا میں اس کے گناہوں پر پردہ ڈال دیتا ہے, رسوا نہیں کرتا, چھپا دیتا ہے, اور آخرت میں معاف فرما دیتا ہے. بخاری کی روایت ہے, سنیے. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایک بندے کو اپنے قریب کرے گا, میرے بندے قریب ہو جاؤ قریب ہو جاؤ, پھر اپنی رحمت کے اوپر سایہ کر دے گا, چھپا دے گا. میرے بندے تم نے یہ گناہ کیا تھا, یا اللہ کیا تھا, ہو گیا مجھ سے. یہ بھی کیا تھا, اللہ یہ بھی کیا تھا, یہ بھی کیا تھا. تمام گناہوں کا اس سے اعتراف کروا دے گا. بندے کہا میں تو مر گیا, میں تو برباد ہو گیا, اور میں تو اپنے گناہوں کا اعتراف کر چکا ہوں, اب میرا کیا بنے گا؟ اللہ فرمائے گا سترت علیک فی الدنیا واغفرها لک اليوم. اے میرے بندے دنیا میں نے پردہ کیا تھا, آج معاف کر رہا ہوں, جاؤ. بخاری کی روایت صحیح روایت ہے. ایک اور کمزور روایت آتی ہے ایک بندے کے بارے میں, اسے اللہ تعالیٰ بلائے گا, اللہ فرمائے گا میرے بندے تم نے یہ گناہ کیا تھا؟ اللہ میں نے تو نہیں کیا تھا. اور یہ گناہ کیا تھا؟ نہیں کوئی نہیں کیا تھا. یہ بھی کوئی نہیں کیا تھا. ارے تم نے کیا تھا, ارے تم نے کیا تھا, میرے فرشتوں نے لکھا تھا. ارے تم نے کیا تھا, تیرے اعضاء تیرے ہاتھ پاؤں گواہی دے رہے ہیں. ارے تم نے کیا تھا, میں نے اوپر سے دیکھا تھا. نہیں اعلیٰ میں نے کوئی نہیں کیا تھا. اللہ فرمائے گا اذهبوا به الى النار فقد اشتد غضبي على من قل حیاؤه. جس کے جو قلیل الحیا اسے دوزخ میں لے جاؤ. ارے تم نے کیا, فرشتوں نے لکھا, تم نے کیا, تمہارے اعضاء نے گواہی دی, تم نے کیا, اللہ نے اوپر سے دیکھا, پھر بھی انکار. تو جو توبہ کرے گا, اپنے کوتاہیوں کو, غلطیوں کو اللہ سے معافی مانگے گا, اللہ اس کی غلطیوں کو دنیا میں پردے میں رکھے گا اور آخرت میں اس کو معاف فرما دے گا. معزز سامعین, یہ جو تھا بارش کا پہلا سبب, بارش کے رکنے کا, نہ آنے کا پہلا سبب. بارش نہ آنے کا دوسرا سبب کیا ہے؟ وہ ہے جو ہمارے ہاں آج کل عام ہے, زکوٰۃ کا ادا نہ کرنا, زکوٰۃ کھا جانا. ایک رپورٹ کہتی ہے اگر پاکستانی پوری طرح اپنی زکوٰۃ دیں تو پاکستان میں کوئی غریب نہیں بچے گا, مال اور بچ جائے گا. کوئی غریب نہیں بچے گا بلکہ مال مزید بچ جائے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَمْ يَمْنَعُوا زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْمَطَرَ إِلَّا مُنِعُوا الْمَطَرَ. اور جب وہ اپنی زکوٰۃ دینا بند کر دیں گے اللہ تبارک و تعالی بارش دینا بند کر دے گا. مال بند کیا, مال بند ہو گیا. آگے فرمایا لَوْلَا الْبَهَائِمْ لَمْ يُمْطَرُوا. اگر یہ حیوانات نہ ہوتے, درند پرند نہ ہوتے تو بارش ہوتی نہ. اور ایک حدیث میں آتا ہے زکوٰۃ دینے کی برکت دیکھو,
ایک بندہ کھڑا ہوا تھا، حدیث میں آتا ہے، آپ نے فرمایا کہ آواز آئی کہ اے بادل جاؤ اور فلاں بندے کے باغ پر بارش برساؤ، اے بادل جاؤ اور فلاں بندے کے باغ پر جا کے بارش برساؤ۔ اس نے سنا، وہ جہاں بادل جا رہا ہے وہ بھی ساتھ چلنا شروع ہو گیا، آگے گیا تو بارش شروع ہو گئی۔ آگے کیا دیکھتا ہے کہ ایک بندہ ہے اپنے باغ میں کھڑا ہے، اپنی کشتی سے پانی کو روک رہا ہے اور بارش ہو رہی ہے۔ کہتا بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ کہتا میرا نام فلانا ہے، آپ کیوں پوچھتے ہو؟ کہتا میں وہاں کھڑا تھا تو وہاں سے آواز آئی کہ اے بادل جاؤ اور فلاں بندے کے تمہارا نام لیا، اس بندے کے باغ پر جا کر بارش برساؤ۔ تو تم کیا کرتے ہو کہ تمہارے ارد گرد سب کو چھوڑ کر تمہارے لیے بارش آ رہی ہے؟ تمہارا کون سا کام عمل ہے؟ اس نے کہا میرا عمل تو بابا یہ ہے کہ جو کچھ اس باغ سے نکلتا ہے اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ اللہ کے نام، غریبوں کو، فقیروں کو، محتاجوں کو، مسکینوں، دوسرا میرا اور میرے بچوں کے لیے، اور تیسرا اس باغ پر لوٹا دیتا ہوں، اس کو بہتر کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے یہ کر دیتا ہوں۔ اللہ کے راستے میں دیا تو اللہ نے اس کو اور لوگوں سے مخصوص کر دیا، اس کے لیے آسانیاں اور بارش برسا دی۔ معزز سامعین، تیسرا سبب جو بارش کے رکنے کی وجہ بنتا ہے ہمارے لیے، وہ ہے ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، جو ہماری عادت ہے، ناپ تول میں کمی کرنا۔ حدیث میں آتا ہے وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ، اور جب میری امت ناپ تول میں کمی کرنا شروع کر دے گی تو قحط میں مبتلا ہو جائے گی، بارش نہیں ہوگی، حاکم اور حکومت کے ظلم میں مبتلا ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ الَّذِينَ إِذَا اكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ، ناپ تول میں کرنے والوں کے لیے بربادی ہو، ہلاکت ہو۔ جب لوگوں کو دیتے ہیں تو کم دیتے ہیں، جب لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُم مَّبْعُوثُونَ، ارے کیا یہ لوگ یہ سمجھتے نہیں ہیں انہوں نے مرنے کے بعد اٹھنا بھی ہے، حساب بھی دینا ہے، اللہ کے سامنے پیش بھی ہونا ہے؟ کیا یہ نہیں سمجھتے؟ اللہ تعالیٰ نے شعیب علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کیا، کیوں کیا؟ کہ وہ اس بیماری میں مبتلا تھے۔ کہنے لگے شعیب علیہ السلام کو یا شعیب الصلاۃ تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، ارے شعیب تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ ہمارے مال ہے جیسے مرضی کریں، کم دیں زیادہ دیں، ہماری اپنی چیز ہے۔ جو ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں آج کل بھئی آپ کو کیا تکلیف ہے، میرا مال ہے مرضی کرو، تو اس قوم نے بھی یہی کہا تھا، اور اللہ نے ہلاک و برباد کر دی۔ اور میرے بھائیوں، بارش کے رکنے کا چوتھا سبب ظلم، ناانصافی، حقوق العباد پہ ڈاکہ مارنا۔ ارے جس دیش میں ظلم کا نظام ہو، کرپشن کا بازار گرم ہو، اور یعنی بے حیائی عام ہو، انصاف ناپید ہو، وکیل قاتل کو بچانے کے لیے کیس لڑنے کے لیے تیار ہو، تاجر ذخیرہ اندوزی اور ناجائز منافع خوری میں وہ ثانی نہ رکھتا ہو، اور ڈاکٹر مریض کو کسٹمر سمجھتا ہو، وہاں پر اللہ کی رحمت کہاں سے آئے گی؟ کیسے آئے گی؟ اور آپ تو فرماتے ہیں ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، اللہ تم پر رحم فرمائے گا۔ ہم نے تو ان پر زمین تنگ کر دی ہے، ان کا جینا حرام کر دیا ہے، ہم پر رحمت کیسے ہوگی؟ معزز سامعین، ہمارے مسائل کا ایک ہی حل ہے، وہ کیا ہے؟ اللہ کی طرف لوٹیں، اس کی بارگاہ میں گڑگڑائیں، توبہ کریں، معافی مانگیں، اس کو منائیں۔ اگر وہ مان گیا نا تو سارے حالات سدھر جائیں گے، یقین جانیے۔ اور ایک اور بات بتاؤں، اسے منانا بڑا ہی آسان ہے، کوئی منتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اے اللہ مجھے معاف کر دے، چلو معاف کر دیا، بات ختم، دیر ہی نہیں لگاتا۔ اے اللہ مجھے بخش دے، بخش دیا، دیر ہی نہیں لگاتا۔ ارے یوں تو ماں بھی نہیں کرتی، اگر ماں کو منانا ہو تو منتیں کرائے گی،
پاؤں پکڑوائے گی، صلواتیں سنائے گی، پھر کہیں جا کے معاف کرے گی۔ اللہ تو ایک بار کہا ہوا ہے اللہ مجھے معاف کر دے، تو میں نے معاف کر دیا۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک بندہ افسر تھا بڑا گورنمنٹ کا، ریٹائر ہو گیا، بوڑھا ہو گیا، دانت گر گئے، اب وہ سوٹی لے کے مسجد جا رہا ہے، تو جو جاننے والے وہ مذاق کر رہے ہیں، دیکھو جی کل کو مار کھاتا تھا، حرام کرتا تھا، یہ کرتا، اب مسجد جا رہا ہے، اب جب کسی کام کر نہیں رہا تو مسجد جا رہا ہے، تو بھائی کہاں جائے؟ کوئی اور جائے پناہ ہے جہاں جائے؟ شراب خانے میں جائے؟ کدھر جائے؟ اور پناہ ہے ہی نہیں۔ اگر اللہ نے یہ توفیق دی ہے، نہ کہیں جہاں میں امان ملی، جو امان ملی تو کہاں ملی، میرے جرم خانہ خراب کو تیرے عفو بندہ نواز میں۔ اگر یہ توفیق ہو گئی ہے تو اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالی ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ آؤ دعا کرتے ہیں، اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اے اللہ رحمت کی بارش برسا، اے میرے پروردگار یہ تیرے بندے، یہ تیری خلقت، یہ تیرے حیوان، یہ تیرے درند، یہ تیرے پرند، یہ سارے بارش کے محتاج ہیں۔ اے اللہ تو اپنی رحمت والا معاملہ فرما، اے اللہ رحمت کی بارش برسا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا۔ اے اللہ ہمارے بدکاریوں کو، ہمارے بداعمالیوں کو نہ دیکھ، اپنی رحمت والا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمارے حال پہ رحم فرما، اپنی خلقت پہ رحم فرما، رحمت کی بارش برسا۔ اے اللہ یہ بندے تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے بیٹھے ہیں، ان کی ہاتھوں کو واپس نہ لوٹا۔ اے اللہ ان کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ ان کے حال پہ رحم فرما، اے اللہ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اے اللہ رحمت کی بارش برسا، اے اللہ اپنی خلقت، اپنی مخلوق پر مہربانی فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔